ان انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ، انما یہ کلمہ حصر ہے، کسی چیز پر بات کو مرکوز کرنے کے لیے، دھیان دینے کے لیے یا بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کلمہ حصر بیان کیا جاتا ہے۔ انما صرف، پہلی جو پرانے ترجمے میں سوائے اس کے نہیں ترجمہ کیا جاتا، لیکن یہاں اس کا معنی کیا جائے گا جدید اردو کے لحاظ سے، انما صرف، التوبۃ توبہ، علی اللہ اللہ پر توبہ قبول کرنا، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں توبہ، جن لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو ان کے بارے میں بیان ہونا کہ انما التوبۃ، کہ صرف توبہ اللہ پر، اللہ توبہ قبول کرنا اللہ پر، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء جو کرتے ہیں، یعملون عاملہ یعملو کرنا، عمل کرنا، یعملون جو کرتے ہیں، السوء برائی کو، سوء یہ بھی برے کام کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مطلق بیان کیا گیا، سوء کے اندر معصیت بھی آ جائے گی اور بے حیائی کے کام بھی سارے آ جائیں گے۔ یہاں السوء وہ چیز جسے انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت بھی برا سمجھے، یعنی سوء وہ برائی کہ جس سے ایک جو فطرت سلیمہ پر آدمی قائم ہے، جو اچھی فطرت کا مالک ہو، وہ تکلیف محسوس کرے۔ ویسے ساء یسوء کا مطلب کسی کے ساتھ برا کرنا یا کسی کو تکلیف دینا۔ تو یہاں مراد ہے کہ صرف توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے، توبہ قبول کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے ذمے، یعملون السوء جو برائی کرتے ہیں، بجہالت نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، نہ سمجھی کی بنا پر، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، تاب یتوبو کا معنی ہے لوٹنا پلٹنا، لوٹنا یا پلٹنا، لوٹنا یا پلٹنا، اس کا معنی ہوتا ہے تاب یتوبو۔ جب تاب یتوبو کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، اور جب تاب یتوبو کا فاعل انسان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ تو یعملون السوء جو برائی کرتے ہیں، بجہالت نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریب ہی، جلدی سے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، یا پھر یتوب اللہ اللہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یتوب اللہ علیہم اللہ ان پر رجوع کرتا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، علیہم ان کی، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ تو یہاں گناہ کرنا نادانی کی بنا پر، اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جو بندہ جان بوجھ کر گناہ کرے تو کیا وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی، یعملون السوء جو برائی کرتے ہیں، بجہالت نادانی، جہالت کی بنا پر، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، من قریب جلدی سے، قریب کے زمانے میں ہی، قریب کے وقت سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ ہے اللہ تعالی علیما جاننے والا،
حکیمن حکمت والا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ جو توبہ قبول کرتا ہے اس کے لیے جہالت کے بارے میں ذکر کیا، جو جہالت کی بنا پر، تو جہالت کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا صحابہ سے اور اسی طرح تابعین سے جس کی تفسیر مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال مجاہد وغیر واحد، امام مجاہد بن جبر اور بہت سے جو مفسرین کہتے ہیں کل من عصى اللہ خطأ او عمدا فهو جاہل، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بطور خطا یا جان بوجھ کر، غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی بھی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے فہو جاہل، وہ جاہل ہی ہے، حتی ینزع عن الذنب، حتیٰ کہ وہ اپنے گناہ سے رک جائے، باز آ جائے۔ اور اسی طرح امام ابو العالیہ کہتے ہیں جو تابعین میں سے کہتے ہیں کہ انہو کانا یحدث ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یقولون، کہ نبی علیہ السلام کے سب صحابہ یہ بات کہتے تھے کل ذنب اصابہ عبد فهو بجہالہ، کہ کوئی بھی جو انسان بندہ گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جہالت کا معنی یہ عام ہے، اس میں صرف جاہل لوگ نہیں، چاہے کوئی پڑھا لکھا بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے جہالت کی بنا پر ہی گناہ ہوگا، یعنی اللہ کی معرفت ہے، پہچان ہے، پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن خواہشات نفسانی کا اتنا غلبہ ہو گیا یا سوچے ہی نہ، اس طرف دھیان ہی نہ گیا کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اتنی بڑی ذات کی، تو خواہشات کے غلبے کی بنا پر یا غصہ اتنا سخت آیا کہ جھوٹ بول دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو یہ سب جہالت کی بنا پر ہی علماء نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ یہاں جہالت کا معنی جو ہے یہ عام ہے، یہ جہالت چاہے عالم سے سرزد ہو یا جاہل سے سرزد ہو، ہر بندہ گنہگار ہے اور خطا کار ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والی۔ یہاں تواب کا جو لفظ بولا گیا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ علماء مفسرین نے بیان کیا کہ کثرت سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کثرت گناہ زیادہ ہوں گے، گناہ بار بار ہوں گے تو توبہ کرے گا نا، تو اس لیے کثرت گناہ یہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن گناہوں کے ساتھ فوراً جو معافی ہے اور توبہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا، وہ یہ ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو گناہ پسند نہیں، لیکن گناہ کے بعد جو توبہ ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا، تو جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو نوکیتا علی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا فإن تاب ونزع ورجع، اگر وہ توبہ کر لے، پیچھے ہٹ جائے، لوٹ آئے، دل کے صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ عاد، اگر وہ دوبارہ پھر وہ گناہ کرتا ہے تو زادت، وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، حتیٰ کہ اس کے دل پر غالب آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر غالب آتا ہے۔ فرمایا فذالکم الران، یہی ہے وہ ران جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ ہے ان کے دلوں پر ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نقطہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر غالب آتا ہے، اور جب نقطہ جو پورا دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر اس پر مہر لگا، جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر وہ دل ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، اور ایسے بندے کی پھر
دین کی طرف پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہوتی الا یہ کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ گناہ سے نقطے بڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نقطہ لگتا ہے تو بندہ مومن کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ حل علم عبدی ان لہ رب ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بی، کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کرنے والا ہے، اس کا مواخذہ کرنے والا ہے، یا اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ قد غفرت لعبدی، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو میں پھر وقت گزرتا ہے، 2 4 دن 10 دن ہفتہ مہینہ گزرتا ہے، پھر انسان سے گناہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ مومن کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو بخشنے والا اور اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابلیس کا مکالمہ اللہ کے ساتھ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تو اللہ نے ڈبل قسم کھائی اور اللہ نے فرمایا وعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے، قد غفرت لہم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک مجھ سے وہ معافیاں مانگتے رہیں گے۔ اگر تم میرے بندوں کو گمراہ کرتے رہو گے تو میں بھی اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ کو معافی مانگنا پسند ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، اپنے گناہ کے بارے میں پشیمان ہونا، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے آئندہ کے لیے اقدام کرنا، تمام ان اقدام کو اپنانا جس سے بندہ گناہ سے بچ جائے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کر سکے، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ انسان گناہ کی طرف جب بڑھتا ہے، انسان کی فطرت میں مزاج میں بھولنا نسیان خطا رکھی گئی ہے، لیکن سب سے پیارے بندے اللہ کے ہاں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ بھی یہاں ثم یتوبون من قریب، یہ نہیں کہ گناہ کرتا گیا عرصہ بیت گیا، نہیں، بلکہ جو ہی گناہ ہوتا ہے تو فوراً بے چین ہوتا ہے، جب تک معافی نہیں مانگتا اسے سکون نہیں ملتا۔ اور ہمارے ایک استاد محترم تھے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، سید عبدالشکور شاہ رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو پھر دیکھو جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تمہاری طبیعت اتنی بے چین ہو جائے، اتنی اضطراب کا شکار ہو جائے، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے خشکی پر، کیسے وہ تڑپتی ہے لمحہ بھر کے لیے بھی وہ ٹھہرتی نہیں، تو اسی طرح مومن سے گناہ ہو جائے تو اسے تڑپنا چاہیے، جب تک وہ معافی نہ مانگ لے اسے سکون نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہے ثم یتوبون من قریب، جو جلدی سے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں شرط بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ نادانی کی بنا پر گناہ ہو گیا، یا خواہشات نفسانی کے غلبے کی بنا پر ہو گیا، یا غصے کی بنا پر ہو گیا، کوئی بھی ایسا، جیسا کہ میں نے پچھلے اتوار یہ جہنم کی طرف لے جانے والے 3 راستے ان پر میں نے اتوار کو درس دیا تھا، تو اس میں یہی چیز بیان کی تھی، جو جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں یا خواہشات نفسانی یا بہت زیادہ غصے کا جنا یا پھر شکوک و شبہات کا، تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ قریب جہالت نادانی کی وجہ سے گناہ ہوا، ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر وقت قریب کے اندر ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، جن کے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو توبہ استغفار پر میرا ہے 1 گھنٹے کا لیکچر، اس میں میں نے ذکر کیا کہ کن کن لوگوں کے اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں اور کن کن لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ تو یہاں اس پہلی آیت میں جن کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، یہاں ان افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے،
یعملون السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا حضر جب حاضر ہو جاتا ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت کا وقت، جب ان میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہوتی ہے، قال تو کہتا ہے انی بے شک میں تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب موت نظر آئی پھر کہنے لگا انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، اب معافی مانگتا ہوں، تو فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جن کی توبہ نہیں ہے، تو یہاں دو قسم کے گروہ بیان کیے گئے ہیں جن کی توبہ نہیں۔ پہلا وہ ہے مسلمان لیکن گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، حتیٰ کہ جب موت حاضر ہوگی، موت کی علامات نظر آنی شروع ہو گئی، تو پھر اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر جب روح ہنسلی تک نہ پہنچے، تھوڑی کے نیچے گردن کے درمیان میں آپ ابری ہوئی ہڈی آپ دیکھتے ہیں، جسے وہ انڈے کی طرح باہر کو ہوتی ہے تھوڑی سی، اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان ایسے گھونٹ بھرتا ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں روح کی ایک گرہ ہوتی ہے جو آخر میں کھولی جاتی ہے، پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے جب یہاں پہنچتی ہے جہاں سے اس گرہ کو کھولا جاتا ہے جس سے روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دنیاوی زندگی سے تعلق ہوتا ہے، تو فرمایا موت کے آثار دیکھنے سے پہلے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ اب مرنا ہی ہے، اب دوسری کوئی آپشن نہیں ہے، اب میں نہیں بچ سکتا، تو پھر توبہ کرے تو ایسے بندے کی اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے، جس میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کی آثار نہ دیکھ لے، ہنسلی تک روح نکلنا شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ جیسے فرعون نے بھی جب غرق ہونا شروع ہو گیا، ڈوبنے لگا، مرنے لگا، تو پھر کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ میں آل آن وقد عصیت من قبل، اب معافی مانگ رہے ہو، حالانکہ پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کیونکہ وہ مرنے کے قریب تھا، ڈوبنا شروع ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو اسی طرح موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے جو بھی بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس کے علاوہ ایک مجموعی علامت بھی ہے توبہ کی قبولیت کی، اور وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، اللہ تب تک بندے کی توبہ قبول فرما لیں گے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ان قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا، اور یہ وہ وقت ہے جب قرآن کریم کے حروف اٹھا لیے جائیں گے اور قرآن کریم کے صفحات باقی رہ جائیں گے، صفحے ہوں گے درمیان میں سے جو اوپر لکھا ہوا ہے، حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ختم کر دیے جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، اور اس وقت سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی بھی جتنا مرضی ایمان لے آئے، معافی مانگ لے، مسلمان ہو جائے، کسی کا نہ اسلام نہ ایمان نہ توبہ کوئی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے توبہ کے قبول ہونے کی، کہ اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہاں پہلا جو آیت کا حصہ ہے یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں، تو فرمایا ولیست التوبۃ، نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برائیوں کی، بدیاں سیئات برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ، تو یعملون کا معنی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں حال اور استقبال، یعنی پاسٹ
کی بجائے فیوچر کے بارے میں اس میں بات ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حال اور استقبال کا معنی یعنی وہ لوگ جو حال میں اور آئندہ بھی گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، حد تک جب ان میں سے کسی ایک کو موت کا وقت حاضر ہوتا ہے، قالت اس وقت کہتا ہے انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں الان اب، الان کا مطلب ہے اب میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو فرمایا ولیست توبہ ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ اگر وللذین اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کی ہے، وللذین اس کا عطف ہے ولیست پر، وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کی کافر ہے، جو حالت کفر میں فوت ہو گیا یعنی مسلمان ہوا ہی نہ، ایک تو بندہ مسلمان ہو گیا تو اس کا معاملہ تو اللہ کی مشیت میں چاہے تو سزا دے چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن جو حالت کفر میں یا اعتقادی منافق یہ دونوں کافر ہیں، فرمایا وللذین اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے یموتون جو مرتے ہیں فوت ہوتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہ جملہ حالیہ جیسے کہتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، تو حالت کفر میں مرنے والوں کی بھی توبہ نہیں ہے۔ تو حالت کفر میں جو بندہ فوت ہو گیا حالت کفر میں یا اعتقادی منافق کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں تو مسلمان اپنے آپ کو شو کرے لیکن اندر میں کفر چھپائے ہوئے ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے تعاون کرنے والا ہو اور مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو تکلیف آنے پر خوشی ہو اور مسلمانوں کو فتح ہو تو اسے تکلیف محسوس ہو، تو ایسا بندہ اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وللذین ان لوگوں کی توبہ ہے یموتون جو فوت ہوتے ہیں وہ کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں یہ انجام بیان کیا گیا جو کافر ہو کے مرے تو ان کے لیے عذاب ہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حالت کفر میں فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تو فرمایا کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور پھر فوت ہو گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض ذهبا زمین بھر کر سونا بھی وہ ادا کرے، والا افتدا بھی چاہے وہ اپنا زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں ادا کرے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں دو قسم کے افراد کا ذکر کیا جن کی توبہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ استمرار کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ضعیف حدیث میں یہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مصر نہیں ہے، وہ گناہ پر ہمیشگی اختیار کرنے والا نہیں جو دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 مطلب معافی بھی مانگے، تو فرمایا وہ گناہ پر ہمیشگی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف، لیکن اس کا حکم جو ہے مسئلہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے توبہ کرتے وقت 100% اس کا یہی ارادہ کہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو پھر اس کی توبہ ہوگی۔ اگر دل کے 100ویں حصے میں بھی یہ ہے کہ اگر چلو موقع مل گیا تو کر لیں گے وگرنہ چھوڑ دیں گے، یا دنیاوی بےعزتی کے ڈر سے، دنیاوی شرمندگی کے ڈر سے، یا اپنی صحت کے نقصان سے یا اپنے مالی نقصان سے بچتے ہوئے گناہ چھوڑتا ہے، تو جو شخص کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے دنیاوی مقصد کی خاطر گناہ چھوڑے تو ایک نہ ایک دن وہ دوبارہ پھر اس گناہ میں پلٹ آتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے
اسے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بندہ اللہ سے معافی مانگے، صدق دل سے مانگے، اور توبہ کرنے میں انسان کو خالص ہونا چاہیے، پھر ہی اس کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو یہ تھے کچھ احکام توبہ کے حوالے سے۔ میرا خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ توبہ کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے کسی بہن کے ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں۔